ہو جاتی ہے اگر دو انتخابات بھی متشابہ ہو جائیں. صحیح ہے. اب میں جو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپریل میں فیصلہ کر لیا تھا. ہینری کسنجر کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ کارٹر الیکٹ ہوا ہے جی اور وہ پاکستان کی بہت ہی بری مثال بنائے گا. ہی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف پاکستان. اس کے یہ الفاظ تھے. میں اس میں آئی ایم اے وٹنس. جب کسنجر نے بات کی منسٹر ان ویٹنگ. اوکے. اچھا انہوں نے بھٹو نہیں تھا کہا پاکستان کہا. ہی ول میک اے ہاربل ایگزامپل آف پاکستان. Okay. یہ کہا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے کبھی بھی پاکستان کو ایٹمی قوت بننے پر رضامندی نہیں کی. ریزرویشن سے بڑے سخت. 15 مئی کو کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی کابینہ کے چند اراکین کے ساتھ سینئر, جس میں بھٹو صاحب بھی تھے, میں بھی تھا. اس میں کراچی کے کور کمانڈر جنرل یہ جہاں زیب تھے جہازیب, انہوں نے ایک انڈیکیشن دیا, جس میں چشتی بھی تھے, جنرل ٹکا خان بھی تھے. انہوں نے انڈیکیشن دیا کہ جناب صورتحال جو ہے وہ مشرقی پاکستان جیسی ہو گئی ہے, اور یہ کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کس وقت بیٹھے ہوئے ہوں اپنے دفتر میں, کوئی ینگ آفیسر آ کر ہمیں شوٹ نہ کرے. چشتی صاحب نے بھی کچھ کہا, جس پر جنرل ٹکا خان کا ری ایکشن بہت ہی ان پولیٹیکل تھا, انڈسکریٹ. وہ سیدھی بات کرتے تھے. وہ سیدھی بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جہاں سے آرمی کوئی چاکلیٹ نہیں ہے کہ اس کو کوئی کھا جائے گا, یا حکومت کوئی ایسے چاکلیٹ نہیں کہ اس کو کھا جائے گا کہ تمہیں جونیئر آفیسر آ کے مارے گا. یہ ایسٹ پاکستان نہیں ہے. ہاں اگر ایسی بات ہوئی تو میں تمہیں لانچ کروں گا لسویلا کی طرف. چشتی صاحب کو کہا کہ آپ کی بھی کوئی مسٹیش کلپ کر سکتا ہے. اب یہ باتیں ٹھیک نہیں تھی. اسی دن اٹھے ہم اس میٹنگ میں سے. ہاں شیخ رشید صاحب کو کہا جنرل اقبال نے, شیخ صاحب آپ تو اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ میٹنگ ختم ہوئی. بھٹو صاحب نے کہا چلو میرے ساتھ. اکیلا لے گئے مجھے. کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ وی آلریڈی مینٹلی ریکنسائل ٹو فریش الیکشن. ہم نے کہا ہے, اور یہ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ چلے نہیں, وہ تو مجھے پرائم منسٹر ہی نہیں مانتے. آئی سیڈ وی ول گو اینڈ سی مولانا مفتی محمود ایٹ سیالہ. وہ سیالہ میں تھے نظر. 16 تاریخ کو میں, میر افضل خان, مولانا کوثر نیازی, بھٹو صاحب کے ہمراہ سیالہ گئے. مولانا مفتی محمود کو ہاتھ, جنرل امتیاز بھی تھے ساتھ. جنرل امتیاز تھے, وہ آگے بیٹھے تھے گاڑی میں. وہ خان والی مرسیڈیز تھی بڑی, وہ آگے بیٹھے تھے, ہم تینوں چاروں پیچھے بیٹھے تھے. بھٹو صاحب, میں اور میر افضل خان اور مولانا کوثر نیازی. ہم چلے گئے وہاں. مولانا صاحب کو کہا کہ جناب دیکھیں فارمیلٹیز چھوڑیں. یہ کون سی ڈیٹ تھی؟ 16 مئی. 16 مئی. ناؤ دس از ہسٹری. کرونالوجیکلی 16 مئی. 15 کو یہ ہوا کور کمانڈرز کی میٹنگ میں. جنرل جہاز برباب نے یہ کہا, اور ٹکا خان صاحب کی ان سے لے دے ہوئی. 16 کو ہم گئے. مولانا مفتی محمود کو کہا کہ جناب وی کنسیڈ فریش الیکشن. کیا دیا ہم نے کہہ دیا کیٹیگوریکلی. مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھیے, ایک میرا ساتھی ہے نواب زادہ صاحب کہیں پر ہیں, یہ کہاں پر ہیں, ہمارے پورے کے پوری قیادت تتر بتر ہے, کہیں آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے, ہمیں کم از کم ملنے تو دیجیے. جی اکٹھا کیجیے. تو اس پر طے ہوا کہ سردار محمد عبدالقیوم کو رہا کر دیا جائے گا. ان کو جہاز دیا گیا, وہ جا کر مل کر آئے. 2-3-4 دن لگے. پھر ان کی طرف سے ڈیلے یہ تھی کہ ان کے اندرونی جو اختلافات تھے ان کی وجہ سے یہ ڈائیلاگ جو ہے 3 جون تک شروع نہیں ہو سکا. اس بات پر بھی جھگڑا ہوتا رہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو کیسے ایڈریس کرے, کہ پرائم منسٹر آف پاکستان یا کیسے. آخر میں پھر جو خط لکھا گیا ان کو کہ ہم مذاکرات شروع کرتے, اس میں لکھا گیا مسٹر ذوالفقار علی بھٹو, پرائم منسٹر ہاؤس راولپنڈی. اچھا, ایکسپٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے ایکسپٹ کر لیا, اور 3 جون سے غالباً ہمارے مذاکرات شروع ہوئے. تو 3 جون سے مذاکرات قیوم صاحب جب میرے پاس گئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مذاکرات شروع کریں. میں مذاکرات کے حق میں ہوں, مذاکرات ہونا چاہیے. باقی یہ کہ میں اس کا اختیار تو نہیں, سب لوگ جمع ہو کے بات طے کریں گے. اور ہم نے پرائم منسٹر مان کے کیے انتخاب. یعنی پورا جو ایگریمنٹ تھا اس میں پرائم منسٹر مانا تھا. لوگ تھے جو نہیں مانتے تھے آپ کی. شروع میں یہ جو ان کا تھا, ان کی پارٹی تھی نا کہ 2-3 لوگ جو تھے جو نہیں چاہتے تھے. پی این اے میں 3 پلان تھا سارا.
اب وہ ان سے پوچھیے، میں تو احتراماً کچھ نہیں کہوں گا اور درست بھی نہیں ہے، لیکن ہسٹوریکل فیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے جب مذاکرات شروع ہوئے 3 تاریخ کو بہت ہی خوشگوار ماحول، اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں نا کہ جو ایک دن فوج کی طرف سے پریشر آیا، 2 ایشوز تھے. کون سے تھے وہ؟ کہ بلوچستان سے آرمی وتھڈرا کرنے کی شرط مت مانو 2 مہینے کے اندر. میں بتا رہا ہوں، جنرل ضیاء میں کہوں گا. اور دوسرا یہ کہ حیدرآباد کی جو کانسپریسی کا جو کیس ہے وہ ہم وتھڈرا نہیں ہونے دیں گے. اور 5 جولائی کے بعد جب آپریشن کر لیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کیا. یہ اب میں جو بیگم یہ جو پروفیسر اندی خان کہہ رہے ہیں، اب آپ اس کو کس طرح پس منظر میں دیکھیے. جب ہم نے کہا کہ نہیں جی ہم تو ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہیں، تو جنرل ضیاء نے کہا کہ جناب مجھے موقع دیجئے کہ میں اس میں آپ کی 6 رکنی جو کمیٹی ہے اس میں ان کو خطاب کروں. انہوں نے خود ڈیزائر کی، بڑی ٹرانسپیرنسیز اور مشینیں لے کر آئے. بھٹو صاحب نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ آپ کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. مولانا مفتی محمود صاحب بھی کچھ ٹھنڈے تھے، یہ بھی کچھ ایسے زیادہ کچھ نہیں بولے. نواب زادہ صاحب چیخ پڑے، کہنے لگے جناب وزیر اعظم ہم آپ کے ساتھ تو بات کریں گے، ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. لیکن وہ اندر آ گئے اور یہ دکھانے لگے سلائیڈز ادھر سے ادھر سے. تھوڑے عرصے کے بعد نواب صاحب نے ایسے کہا ان کو، جنرل صاحب ہم آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سیاسی طور پر اپنا حل نکال رہے ہیں. کہا نہیں جی دیکھیں آپ کو سننا پڑے گا، بلوچستان میں ہمارے جوانوں نے زندگیاں دی ہیں اور حیدرآباد کانسپریسی کیس جو ہے یہ 2 پوائنٹ پر آرمی کو ریزرویشن سے. انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ کہنا ہے پرائم منسٹر کو کہیے، آپ کہنا چاہیے. ان کو نہیں سنا گیا، وہ چلے گئے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 2 پوائنٹس تھے جس پر پریشر تھا ہمارے اوپر کہ نہ کیجیے، یہ نہ مانیے، جان کے ٹریپ تھا. لیکن ہم نے یہ مانی تھی باتیں، ہم نے سب کر لیا، ہم دور کی ساتھ. اچھا یہ جب یہ 5 جولائی کو مارشل لا لگتا ہے، پہلے جو 2 اقدامات کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق صاحب، میں فوج کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل ضیاء الحق کی بات کر رہا ہوں. جنرل ضیاء الحق صاحب کے 2 اقدامات تھے. پہلا یہ تھا کہ بلوچستان سے فوج ہٹانے کی شرط مان لی، اور دوسرا حیدرآباد ٹرائیبونل جو تھی جس سے روکے جا رہا تھا ہمیں، وہ وہاں سے وہ کیس وتھڈرا کر دیا. پروفیسر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں پاکستان میں ڈالر کی قیمت جو سی ہے بڑی نیچے آ گئی تھی. اس کی کیا وجہ تھی؟ اتنی پیسہ آیا باہر سے اس کیمپین کو؟ انڈرسٹوڈ ہے بالکل، اتنا کیمپین کے لیے واپس پیسہ لایا گیا، لوگوں میں بٹا اور پوری کانسپریسی جو تھی تیار کی گئی تھی باقاعدہ. اس میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ریکارڈ جو ہے ہسٹری میں محفوظ ہو گیا ہے جی کہ اس کے پیچھے کیا پس منظر تھا. اور پھر آپ نے دیکھا ہم لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں. پیراز صاحب وغیرہ تو پہلے گرفتار ہو گئے تھے. تو اکتوبر کے مہینے کے اندر ملٹری کورٹس آپریٹ کرنا چاہیے. مجھے پہلی چارج شیٹ جو دی گئی 3 مرتبہ مجھے کنوکٹ کیا اکتوبر کے مہینے میں. تو یہ چارج شیٹ کی ورڈنگ تھی کہ ایک شخص جس کا نام زید بھٹو ہے اس کی رہائی کا مطالبہ کیا اینڈ لیڈ اے پروسیشن فار دا ڈیمانڈ ٹو ہولڈ الیکشن ود ان 90 days اینڈ یو انسسٹڈ فار the restoration of the political atmosphere. Do you plead guilty or not? Yes, I plead guilty because we stood for the release of Zulfikar Ali Bhutto. We demanded the elections to be held within the time as prescribed in the constitution and restore political atmosphere. I was convicted for a year with the lashes. تو کیا تھا؟ سب پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہ. They were determined and decided to overthrow the government of Zulfikar Ali Bhutto and to create the atmosphere where they can become comfortable. ایک سچویشن کریٹ کی. پروفیسر آپ نائب امیر جماعت تھے اور مولانا مودودی مرحوم کو ذوالفقار علی بھٹو شاید مئی کے مہینے میں ملاقات کرنے اچھرا گئے تھے. اور اس ملاقات میں بھٹو صاحب کو مولانا مودودی صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ ریزائن کر جائیں اور چلے جائیں کیونکہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. زندگی کا خطرہ مجھے معلوم نہیں ہے. اصل میں وہاں قریبی اسلامی جمہوریت طلبہ کا بھی دفتر ہے. تو لڑکے اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ بھٹو صاحب ان کے پاس آئیں بات چیت کریں.
ان کے پاس گئے، ان سے بات چیت کی تو بھٹو صاحب کو انہوں نے یہی کہا کہ سر حالات ملک کے بہت خراب ہے، آپ کو چاہیے کوئی صحیح ایپلیکیشن کریں. مجھے پوری تفصیل نہیں معلوم ہے کیا ان سے بات چیت ہوئی ہے، لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، بات جہاں سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ باہر کی ٹرانسپیرنسی تھی اور ڈالر بھی آ رہے تھے تو ابھی ہم دونوں نے یہ بات کی، ہم دونوں ٹیم میں تھے، دونوں سائڈ سے جب ہمارا معاہدہ طے ہو گیا تھا اس میں تاخیر کیوں کی گئی؟ اگر معاہدہ 1 جولائی کو سائن ہو جاتے، اور میں نے بتایا نا ہم جب یہاں بیٹھے ہیں، میں نے بھٹو صاحب سے کہا بھٹو صاحب آپ سائن نہیں کرو گے مارشل لا لگ جائے گا. آپ نے یہ کہا؟ میں نے یہ بات کہی مارشل لگ جائے گا. کون سی ڈیٹ کو؟ یہ 1 جولائی میں ایک اور عرض کروں کیونکہ یہ جو پروفیسر صاحب نے کہا ہے اس کی کچھ وضاحت کی ضرورت ہے. جی 25 جون کو جنرل ضیاء الحق صاحب نے آرڈرز ایشو کر دیے تھے موومنٹ آف دا ٹروپس فرام کھاریاں. 25 جون جی ہمارے مذاکرات کے دوران 25 جون کو، اور 25 جون کو ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ دوسرا آپشن ملٹری آپشن پر سوچ رہی ہے. انہوں نے کہا، ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا 25 جون کو. 1 جولائی کو جب یہ ہمارے ہوا ہے اور اناؤنس کیا گیا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ان کو کہا گیا کہ واپس چلے جائیے کھاریاں. تو میں یہ اگری کرتا ہوں کہ اس رات کو اگر یہ دستخط ہو جاتے، کیوں نہ ہوئے دستخط؟ ان کے بھی دستخط موجود ہیں، میرے بھی دستخط موجود ہے. مجھ سے جنرل ضیاء الحق صاحب نے وہ خود کاپی لے کے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے، مجھے دے دیجئے کاپی، اس کی فوٹو کروا کے اور مجھے اصل واپس دے دی. اور وہ تھے وہ معاہدہ جو ہم بیٹھے ہوئے تھے سامنے، ترامیم ہو رہی تھی، یہ اپنے ہاتھ میں لکھ رہے تھے، میں بھی اپنے ملٹری آپریشن ماشاء اللہ سے بچا جا سکتا. فاروق صاحب میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پی این اے کی ہماری میٹنگ ہوئی اور جس میں آپ نے دیکھا کچھ لوگ تھے جو مارشل لا کے حق میں تھے، لیکن کثرت رائے کی بات نہیں مانی. مفتی محمود صاحب کو اختیار دیا گیا کہ اگر اس معاہدے پر بھٹو صاحب تیار ہو جائیں تو مفتی صاحب آن بہاف آف پی این اے دستخط کر سکتے ہیں. ان کو اختیار تھا، فل اختیار تھا، پی این اے اختیار دیا تھا. انہوں نے کہا آن بہاف آف پی این اے سائن کر سکتے ہیں. جی اگر معاہدے پر بھٹو صاحب خود کر دیتے ہوتے اور مفتی صاحب بھی سائن کرتے تو وہ معاہدہ ہوتا بٹوین پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ پی این اے. تو ایسا کون سا میں بتا رہا تھا، میٹنگ کے شروع ہونے سے پہلے کون سی ڈیٹ کی میٹنگ؟ یہ جو پہلے کی ہم بات کریں جو پوری رات کو چلیے، پہلے شروع میں بارڈنگ میں آئے تھے فوجی اور شام کو ہماری میٹنگ ہوئی ہے. اچھا جناب، یہ 1 جولائی سے جو چلی ہے میٹنگ اور 2 جولائی کی صبح تک، اس میٹنگ سے پہلے مولانا صاحب، مولانا کوثر نیازی صاحب کو پیر صاحب پگاروں نے بلایا تھا اور انڈیکیشن دیے تھے کہ جناب یہ جو بھی آپ کریں گے یہ سیبوٹاژ ہوگا. اچھا، انہوں نے کیس کیا ہیں وہ جو نہیں کرنے دیں گے مولانا مفتی محمود صاحب کو. انہوں نے شاید یہ بھٹو صاحب کو بتایا تھا، کیونکہ اس کا ذکر بھٹو صاحب نے بعد میں میرے ساتھ بھی کیا تھا. اور جس وقت انہوں نے بھی کہا، لیکن مولانا مفتی محمود نے واضح طور پر بھٹو صاحب سے ریکویسٹ کی کہ میرے پاس اتھارٹی موجود ہے، اب یہ جو ہو گئے ہیں، یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پر آئیے دستخط کرتے ہیں. تو بھٹو صاحب شاید اس انفلوئنس میں تھے جو ان کو میسج آیا تھا کہ مفتی صاحب کی بات کو نہیں مانیں گے اور یہ بات ری اوپن ہوگی اور گڑبڑ ہوگی. اس پر بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ کی 9 جماعتیں ہیں، کچھ ڈفرنسز ہیں، آپ ان سے ذرا رائے لے کے پھر بتائیے، ہم سائن کر دیں گے. لیکن یہ ہے مارچ آف پالی. ان کا وہ پورا ہم وہاں سے مینڈیٹ لے کر گئے. پروفیسر صاحب، نیوکلیر ایشو زیر بحث آیا کہ جو کانسپریسی تھی، جیسے ٹریپ کیا گیا ساری پاکستان کی پالیٹکس کو. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوویت یونین کا افغانستان میں آنا برزنسکی کا پلان تھا اور سوویت یونین کو ٹریپ کیا کہ وہ افغانستان میں آئے. تو اس سے پہلے یہ طے کیا ان فارن پاورز نے کہ پاکستان میں ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہ ہو. تو اس کی امیڈیٹ ریزن جو تھی ضیاء الحق کا پاکستان میں آنا اور پاکستان میں ایک مارشل لائی حکومت لانا، یہ تھی کہ افغانستان میں غیر ملکی قوتوں کو زیادہ کام کرنے کا موقع ملے گا اگر ذوالفقار علی بھٹو نہ ہو. سمجھتا ہوں کہ اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، بالکل انڈرسٹوڈ یہ بات ہے. اور آج تک جو خطے میں ہوا بالکل وہ اسی کے بیکلیش تھے. جی، ریجن میں پاکستان کو فرنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا گیا، پھر فائٹ ہوئی. اس کے بعد جو کلچر شروع ہوتا ہے پاکستان کے اندر ہیروئن کا، آرمز کا، وائلنس کا، جس کے افیکٹس آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں.
تو وہ لیگیسی ہے ضیاء نہیں بلکہ لیگیسی ہے ضیاء الحق کی جو پرسسٹ کر رہی، اور یہ چیزیں ہسٹری نے اب انارتھ کر دی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلا بحث کے کنکلوژن جو ہسٹری نے ڈرا کیا ہے دیٹ از انڈرسٹوڈ آل اوور. تو یہ سارا وہ کون ہے کانگریس مین امریکہ کے جن کی وہ کتاب بھی چھپی ہے اور فلم بھی بنی ہے، ہز پرسپشن آف کیسے یہ طالبانائزیشن ہوا تمام کے تمام. اس میں کئی کتابیں ہیں. نہیں ابھی جو آئی ہے وہ کانگریس مین ہے، ممبر آف دا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز. انہولی وار ہے ایک جان کے کولی کی. یہ دوسری جس کی فلم بھی بنی کانگریس مین کی. ہاں وہ کہتا ہے کہ کیسے اس نے فنڈ کیا، کیسے اس نے فائنانس کیا اس کو اپرائزنگ کو، اور کیسے یہاں میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں. ایک کانسپریسی کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ بھٹو صاحب نے اس دوران سوویت یونین سے بھی مذاکرات شروع کر دیے تھے کہ اس انٹرنیشنل کانسپریسی کو کاؤنٹر کیا جائے. ایسی کوئی بات ہوئی؟ نہیں، سوویت یونین تو میں 3-4 دفعہ گیا تھا. میری کوسیگن سے بھی ملاقات ہوئی تھی، برزنیو سے بھی ملاقات ہوئی تھی، پھر میں ان کے ساتھ بھی گیا تھا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن ہمارے تعلقات سوویت یونین کے ساتھ بہت بہتر ہوئے تھے، اور سوویت یونین نے 1973 کے جنوری میں جب میں وہاں گیا ہوں تو اس میں ریکگنیشن آف بنگلہ دیش پر انڈیا کو روکنے میں، ہمیں 1 سال کی مہلت دینے میں، اور اکنامک اسسٹنس کو بحال کرنے میں، اور جنگی قیدیوں کی آزادی اور ان پر مقدمات کے نہ چلانے میں بہت بڑی امداد کی تھی، اور بڑی سافٹننگ ہوئی تھی. بڑا ایٹیٹیوڈ ان کا چینج ہوا تھا، اور انہوں نے ایمبیسڈر ایسا بھیجا تھا جو بڑا سمپتھیٹک ایمبیسڈر تھا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات شاید بری لگی ہو کہ سوویت یونین کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، اور ادھر سے چائنیز کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے گئے. پروفیسر صاحب، ہاں جی، میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ بھٹو صاحب ڈیٹینشن سے ریلیز ہونے کے بعد جب 70 کلفٹن پر آئے تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ دے ول ناٹ اسپیئر می. اور یہ میرا خیال ہے ارلی سپٹمبر کی بات ہے. اس کے بعد وہ لاکانہ تشریف لے گئے، دیر ہی واز ڈیٹینڈ اینڈ دیٹ واز دا لاسٹ. پروفیسر صاحب، جو ضیاء الحق کی آمریت مسلط ہوئی پاکستان میں، جیسے پروفیسر احمدی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں وائلنس اور سارے ریجن میں جو اتھل پتھل ہو رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارا آمرانہ نظام اس لیے لایا گیا تھا؟ ظاہر بات ہے، باہر میں آتی کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے دوسرے مارشل لا میں ملک پورا ہمارا 2 لاکھ ہو گیا. مارشل لا لگا ہوا تھا نا، یا اس کا برسر اقتدار تھا، چیف مارشل ایڈمنسٹریشن تھا، ملک ٹوٹ گیا. اب زیادہ آرمی جب بھی آئے گی تو وہ ملک کی سلامتی کے لیے نہیں آئے گی. آرمی کو دیکھیے، جو ہم نے دستور بنایا تھا بھٹو صاحب کی تعاون سے، پورا آرٹیکل 6 اس میں ہے جی کہ ملک کے دستور کو سبورٹ کرنا، توڑنا ایک کیپٹل پنشمنٹ ہوگی. اگر کسی ایک کو سزا مل جاتی کہ موقع نہیں آتا، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے. ہم یہ بات جانتے جب دستور بن رہا تو اس وقت بھی ہمیں یہ خیال تھا کہ پھر ایسا ہو سکتا ہے. 2 دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے، ایوب صاحب لگا چکے ہیں اور جہاں لگا چکے ہیں، پھر مارشل لا لگ سکتا ہے. آرٹیکل 6 لکھا گیا اس میں، لیکن ظاہر بات ہے کہ نوبت اس کی نہیں آئی پھر بات. اور دیکھیے میں سوچتا ہوں آپ سے، آرمی کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ جب آرمی تھی اس وقت ملک ٹوٹا ہمارا، اور ہمارے فوجی جو ہے وہ قید میں گئے اور سیویلین بھی گئے. ان کو طے کرنا چاہیے تھا کہ اب کبھی فوج سیاست میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ ملک کا نقصان ہوتا ہے. پھر فوج سیاست میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں. پیرزادہ صاحب، آپ اس ہسٹری میکنگ پروسیس میں شامل تھے جب یہ سارا کچھ جنوری سے جولائی تک ہوا. ایسا کون سا وقت بہتر تھا جب ذوالفقار علی بھٹو کی ایسا انیشیٹو لیتے مذاکرات سے پہلے، 3 جون سے پہلے، کہ پاکستان اس کرائسس سے بھی بچ جاتا اور ایک آمرانہ نظام سے بھی بچ جاتا، اور ذوالفقار علی بھٹو خود بھی جسمانی طور پہ بچ جاتے؟ یعنی پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ ہوتا کہ ڈے 1 جس دن انہوں نے پروونشل اسمبلی کے الیکشنز کو بائیکاٹ کیا، اسی دن آ کر بھٹو صاحب کہہ دیتے یہ یوٹوپین آئیڈیا ہے. یوٹوپین نہیں ہوتی ہیں، یہ یوٹوپین آئیڈیا ہے، اور وہ ہائنڈ سائٹ. اب اتنے 31 سال گزرنے کے بعد میں یہ بات کرتا ہوں، اس وقت کرتا تو بہتر ہوتا. ہاں ٹھیک ہے، یہ بہترین بات یہ ہوتی کہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی، یہ الیکشنز جو ہیں اس میں کوئی مورل ڈاؤٹ ہے، مورل اتھارٹی ہماری ایروڈ ہوئی ہے، ہم ان کو ختم کرتے ہیں اور نئے انتخابات کرتے ہیں. تھوڑا بہت سا پرابلم تھا آئین کا، اس میں یہ تھا کہ جو اس کے بعد الیکشنز ہوں گے، پہلی الیکشنز کے بعد وہ 18 سال عمر ہو جائے گی. تو ہم نے کہا کہ اس کو امینڈ کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا اب اسمبلی میں کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کروانے کے لیے.
کیونکہ یہ اسمبلی کو مانتے نہیں تھے, یہ اسمبلی میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے, چھوٹی سی بات تھی, ہم خود جا کے کر سکتے تھے, ہم نے وہ کیا نہیں. میں سمجھتا ہوں آئیڈیل تھنگ وڈ ہیو بین کہ اسی وقت ہی ہم کہتے. حالانکہ ہمارے اپنے ممبرس کا کچھ ایسے سینئر ممبرس بھی تھے وہ ریزسٹ کر رہے تھے کہ اگر جن میں وہ دوسرے بھی تھے جو ریزسٹ کر رہے تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنے ملیٹنٹ ہو چکے ہیں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس والے, پی این اے والے, پاکستان نیشنل الائنس والے, کہ ہمارے ورکرز لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر قتل ہو جائیں گے. جی آپ کو بھی یہی سوال, میری تو پوائنٹ آف ویو, میری تو یہ واز نو اٹوپیا, پاسبل تھا ہی نہیں, جو ہوا وہ ہونا تھا. دیٹ واز نہیں, یہ کوئی مسٹیکل بات نہیں, میٹیریل فیکٹس آر دیئر وچ آر ٹو بی اینالائز, اور اس کی لائٹ میں یہ بات بالکل ویژنری ہے کہ یہ جو کچھ تھا اسے ایورٹ کیا نہیں جا سکتا تھا, یہ ہونا تھا. پروفیسر 3 جون کو بھٹو صاحب نے یہ بات مان لی کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, میری پارٹی کے لوگوں نے دھاندلی کی ہے, میں نے دھاندلی نہیں کی ہے. آپ مجھے بتا دیجیے کہاں کہاں دھاندلی ہوئی ہے, میں دوبارہ انتخاب کرا دوں گا وہاں. تو بات تو میں 3 جون کو مان صاحب ہم نے بات شروع کی ہے اس کے بعد کہ اب پوری صورت پر دوبارہ الیکشن ہوں گے. یہ تو انہوں نے بات کہی تھی نا, جب ہم نے مذاکرات شروع کیے اس بات تو شروع کی ہے کہ دوبارہ انتخابات ہوں گے. پیرزادہ صاحب بڑی مہربانی, آج آپ تشریف لائے. ایک صرف میں گزارش کروں, دیکھیے جو جن سیٹوں پر شبہات تھے ہمیں, جی یہ اس میں نہیں جاؤں گا, بہت ڈیٹیلز ہیں کیسے بھٹو صاحب کے ساتھ ایک کانفیڈنس ٹرکسٹرز کی طرح لوگوں نے ڈیل کیا یا کچھ کیا نہیں. یہ یونین لیٹرل ہمارا فیصلہ تھا, اور ہم نے پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن کو یہ پاور دیا کہ آپ کو جہاں جہاں پر دھاندلی نظر آئے ان سیٹوں کو آپ دوبارہ کریں, جس میں حفیظ اللہ چیمہ کی بھی سیٹ گئی اور یا بختیار صاحب کی بھی سیٹ اس میں شامل تھی, اور بھی بہت ساری سیٹیں تھیں. یہ ہمارا یونین لیٹرل تھا, لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم اس اسمبلی کو نہیں مانتے, تمام یہ کیجیے. اور 16 تاریخ مئی کو مذاکرات کے شروع ہونے سے 15-20 دن پہلے ہم نے مولانا مفتی صاحب محمود صاحب کو کہہ دیا کہ جناب وی آر ریڈی ٹو گو بیک ٹو دا پولس. تو یہ تھا, اگر یہ پہلے ہو جاتا تو ممکن ہے, لیکن جیسے پروفیسر اینڈی خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو قدرت کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوا تھا, کوئی مارچ آف فالی ہونی تھی جس کی سزا ہم کو. یقیناً اگر ایران کو شکست نہ ہوتی جنانیوں سے تو آج کی تاریخ مختلف ہوتی. شکریہ جناب پیرزادہ صاحب, آج تشریف لائے آپ ہمارے کراچی اسٹوڈیو میں, اور ہمیں اس ہسٹری میکنگ میں جو آپ کی شمولیت تھی اس سے آگاہ کیا. اور پروفیسر غفور صاحب آپ کا بھی شکریہ, اور پروفیسر اینڈی خان صاحب آپ کا بھی شکریہ. اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ پریزنٹ سچویشن میں بھی پس منظر پاس کی سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان مائنڈفل نہیں ہونا چاہیے. صحیح, شکریہ. ناظرین, یہ تھی گفتگو ہمارے معزز اور پاکستان کی سیاست کے 3 سینئر اور اہم نام جناب پروفیسر اینڈی خان, پروفیسر غفور اور جناب عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کہ 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے کیسے مارشل لا لگایا, اور دونوں جو سیاسی قوتیں تھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان نیشنل الائنس, اس کے مذاکرات جب آخری نتیجے پہ پہنچ چکے تھے اور آلموسٹ سائن ہو چکے تھے, اور اس کی ایک رسمی تقریب صبح ہونی تھی, اس سے پہلے چند گھنٹے پہلے یعنی 4 اور 5 کی درمیانی شب کو 2 بجے ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. شکریہ اور خدا حافظ. جب کھلی تیری راہوں میں شامل ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم اپنا غم تھا گواہی تیری ہوتی دیکھ قائم رہے اس گواہ